نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء اور تراویح اور وتر کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کل کی نشست اور کل کی محفل میں پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا، اور آج پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ یوں تو بہت ساری چیزوں کو رب نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے کچھ خاص چیزیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یہ بات تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں پر اس کی گرفت فرماتا ہے اور اسے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مومن بڑے گناہ سے بچتا ہے تو بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، گناہ کبیرہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اسے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اور جو شخص گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تو گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے اسے عزت کے مقام میں داخل فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ پتہ کیا چلا اس آیت کریمہ سے کہ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دے گا اور درگزر کر دے گا، اور عزت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو حدیث میں فرمایا گیا بڑے گناہ کل 8 کا ذکر حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اور صوفیہ کرام علماء کرام نے کچھ 40 گناہوں کا شمار فرمایا کہ یہ 40 گناہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں جن 8 گناہوں کا ذکر ہے وہ کون سے گناہ ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ نمبر 3 جنگ کے دن رائے خدا میں جہاد سے فرار ہونا، یعنی کہ جہاں پر جیسے کہ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی وہاں سے رائے فرار اختیار کرنا، میدان سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا، یہ بھی بہت بڑا جرم اور گناہ اس کو تصور کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ اس میں اللہ ماشاءاللہ ہماری قوم کا ہر نوجوان گرفتار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بڑے گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی بھی کرنا ہے، والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ 5واں کیا ہے؟ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اور نمبر 6 کیا ہے؟ حدیث میں آقا نے فرمایا جادو سیکھنا۔ اور نمبر 7 نبی نے فرمایا سود کھانا۔
اور نمبر 8 نبی نے فرمایا یتیم کا مال کھا جانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں میرے آقا نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان 7 بڑے گناہوں سے بچ جائے، باقی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دے گا اور پھر اس کو عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ تو حدیث میں بیان ہوا یہ 7 بڑے گناہ ہیں، اور علماء نے جو تفسیر میں بیان فرمایا وہ 40 گناہ ہیں۔ میں جلدی سے پڑھتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ اگر وہ برائی وہ گناہ ہمارے اندر ہیں تو اسے نکال کر کے پھینکنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، نمبر 1 جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 ریاکاری کرنا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے اعمال کرنا۔ نمبر 3 کینہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ نمبر 4 حسد پیدا کرنا۔ نمبر 5 تکبر پیدا کرنا۔ نمبر 6 خود پسندی میں مبتلا ہونا، خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ نمبر 7 تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر سمجھنا، تکبر کی وجہ سے سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا۔ اور نمبر 8 بدگمانی کرنا۔ نمبر 9 دھوکہ دینا۔ نمبر 10 لالچ پیدا کرنا۔ نمبر 11 حرص پیدا کرنا۔ نمبر 12 تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تنگ دستی کی وجہ سے غریبوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 13 تقدیر پر ناراض ہونا۔ نمبر 14 گناہ پر خوش ہونا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ تقریباً ہمارے معاشرے کے نوجوان اس کے اندر بھی گرفتار ہیں۔ نیکی کر کے آج کے انسانوں کو بہت کم خوشی ہوتی ہے، لیکن گناہ کر کے آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نہ صرف اظہار کرتا ہے بلکہ دوستوں کے درمیان اس کا چرچا بھی کرتا ہے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ گناہ پر خوش ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 15 کیا ہے؟ گناہ پر اصرار کرنا۔ نمبر 16 نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا۔ نمبر 17 حیض والی عورت سے صحبت کرنا۔ نمبر 18 جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا۔ نمبر 19 صف کو سیدھی نہ کرنا، نماز میں صفیں ہوتی ہے نا اسے درست نہ کرنا۔ نمبر 20 نماز میں امام سے سبقت کرنا، یعنی امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا۔ نمبر 21 زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نمبر 22 رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ نمبر 23 قدرت کے باوجود حج نہ کرنا۔ نمبر 24 ریشمی لباس پہننا۔ نمبر 25 مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، کانوں میں بالیاں ڈالنا اور گلے میں چین ڈالنا، یہ ساری چیزیں۔ اور عورت کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا کہ مردوں کی طرح بال کٹوانا، مردوں کی طرح کپڑا پہننا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 26 عورتوں کا باریک لباس پہننا۔ نمبر 27 اترا کر یعنی اکڑ کر کے چلنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ اور نمبر 28 مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چھاک کرنا۔ بہت سارے لوگ بال کھینچ کر کے روتے ہیں نا مصیبت کے وقت، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 29 مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اسے بار بار آپ تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ نمبر 30 سود لینا۔ نمبر 31 حرام ذرائع سے روزی کمانا، حرام طریقے سے روزی کمانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 32 ذخیرہ اندوزی کرنا، یعنی مال جمع کرنا۔ اور نمبر 33 شراب پینا، پلانا اور بیچنا۔ نمبر 34 ناپ تول میں کمی کرنا، جو ناپ تول ہم کرتے ہیں نا اس میں کمی کرنا۔ نمبر 35 یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 36 گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 37 مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، یعنی 2 لوگ مل کر کے پارٹنرشپ پہ کاروبار بزنس کر رہے ہیں، ایک کا دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 38 غیر کے مال پر ظلماً قابض کرنا، یعنی کسی کی زمین پر، کسی کی دکان پر، کسی کے مکان پر، کسی کے موبائل پر، کسی کی گاڑی پر، کسی کے سامان پر ناجائز طریقے سے یا ظلم کر کے قبضہ کرنا۔ اور نمبر 29 اجرت دینے میں تاخیر کرنا، کسی سے آپ نے کام کروایا، مزدوری خدمت لی اور اس کی اجرت دینے میں تاخیر کرنا۔ نمبر 40 امانت میں خیانت کرنا۔ یہ علماء کے نزدیک بڑے بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں، اور ان میں سے اکثر گناہ وہ ہیں جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے قوم اور ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے اگر آپ بچیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ رب نے کہاں بیان فرمایا ہے؟
پارہ نمبر 5 میں۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 5 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا جانتے ہیں آپ؟ ریاکاری کی مذمت کو اللہ نے پارہ نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، ان کی مذمت کو اللہ پاک نے پارہ نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میرا رب فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے قیامت کے دن جو بندہ لوگوں کی دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، اس سے کہا جائے گا او فاسق، او فاجر، وہ کافر، وہ منافق، جا آج کے دن اس سے بدلہ لے جس کے لیے تو نے یہ کام کیے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، یا تفسیر کی روشنی میں آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں، توجہ سے سنیے گا اس کو، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک حصہ ہے کہ پورا جہنم اس سے 400 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے وہ جہنم۔ اب آپ ذرا سوچئے وہ جہنم کی وادی کتنی خطرناک ہوگی۔ اب حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میرے آقا اس جہنم کی وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو سنیے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے، یہ وادی ان مکاروں اور ان ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن پاک کے حافظ ہوں، رائے خدا میں صدقہ کرنے والے ہوں، اللہ کے گھر کے حاجی ہوں اور رائے خدا میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے۔ 4 لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو قرآن پاک کے حافظ ہوں لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے حافظ بنے ہوں، اور جو رائے خدا میں صدقہ کرتے ہوں لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور جو اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں انہیں حج کے لیے نکلتے ہوں لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور جو لوگ رائے خدا میں نکلتے ہوں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ان 4 لوگوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی سے جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں، آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے امیر اور رئیس آپ کو ملیں گے کہ اگر ان کا نام لے کر اعلان نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، کسی کی گلپوشی نہ ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے، کسی کے نام کا اعلان نہ ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے جو ہمارے درمیان پنپ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ اس کو ختم کریں۔ آپ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جانتا ہے، مولا تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کا اجر، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ تو دکھاوے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے جو لوگ اعمال کرتے ہیں، ان کی مذمت کو اللہ پاک نے کہاں بیان کیا ہے؟ پارہ نمبر 5 میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں اس کو بڑھا کر کے اور طویل کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف اشارہ دے کر کے گزر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا بیان پارہ نمبر 5 میں ہے، ان چیزوں کا بیان پارہ نمبر 5 میں ہے۔ آپ کسی سے بمانگے دوحل کہہ سکتے ہیں بھئی مکاری کے لیے کوئی کام نہ کرو، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے پارہ نمبر 5 میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور کیا رب تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے، سنیے، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جو لوگ غلطی کر بیٹھیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ کہاں جائیں؟ حضور کی بارگاہ میں جائیں، اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور حضور بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ یقیناً ان کی مغفرت فرما دے گا، ہے نا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ پارہ نمبر 5 میں۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرما دے گا۔ میں یہاں ایک حدیث آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو لبابہ ہے۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے غزوہ بنو قریظہ۔ اس جنگ میں ان سے کچھ خطا ہو گئی تھی، کچھ غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی پر یہ اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے نادم ہوئے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے ایک ستون تھا، ایک کھمبا تھا، وہاں آ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا کھمبے سے، اور کہا میں اپنے آپ کو یہاں سے اس وقت تک کہ آزاد نہ کراؤں گا اور رسیوں کو نہ کھولوں گا جب تک کہ میرا مولا میری توبہ کو قبول نہ فرمائے، میرا مولا میری توبہ کو قبول نہ فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تو اللہ انہیں معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے، اب وہ جانے ان کا کام جانے۔ اب کیا ہوا، 7 دن گزر گئے اور حضرت ابو لبابہ نے یہ قسم کھائی تھی، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو یہاں باندھا رہوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، نہ کچھ چکوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہ کر دے۔ 7 دن گزر گئے، نہ آپ نے کچھ کھایا، نہ آپ نے کچھ پیا، نہ آپ نے کچھ چکا، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت کو آپ پر پیار آیا اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی میرے محبوب آپ ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے رب نے انہیں معاف کر دیا ہے، ان کی خطا کو معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے آ کر کے خوشخبری سنائی، خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں حضور سے محبت دیکھیں، قسم مجھے میرے رب کی میں اس وقت تک کہ اپنے آپ کو ستون سے آزاد نہ کروں گا جب تک کہ حضور آ کر خود اپنے ہاتھوں سے مجھے آزاد نہ فرمائے، جب تک حضور آ کر کے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد نہ فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رسی کھول کر کے حضرت ابو لبابہ کو آزاد فرمایا۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ ہوتا ان سے جو بھی خطا ہوتی، جو بھی غلطی ہوتی، جو بھی خطا ہوتی، وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اللہ ان کو ضرور معاف کر دیا کرتا۔ حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ حضور ہی کی بارگاہ میں جاتے۔ حضور کا وصال ہو چکا ہے ظاہری طور پر، ایک صحابی اعرابی وہ دیہات سے آتے ہیں، کھیڑے سے آتے ہیں اور آ کر کے حضور کے قبر کے پاس بیٹھ کر قبر کی مٹی کو اپنے سر پر ڈالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، آپ حضور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ زار و قطار روتے ہیں کہ یکایک قبر انور سے آواز آتی ہے میرے غلام جا گھر، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو آج بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہم سے کچھ خطا ہو جائے ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب کیسے جائیں، ہم تو غریب ہیں، فلائٹ اور ٹکٹ کا انتظام تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ ارے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ پلین کی ضرورت ہے، نہ فلائٹ کی ضرورت ہے، بس تصور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تصور میں۔ ہاں جو فلائٹ سے جاتے ہیں وہ سالوں میں جاتے ہوں گے، تصور میں جانے والا ہر گھڑی جا سکتا ہے، ہر لمحہ جا سکتا ہے نا۔ کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی آپ نے نہیں پڑھی ہے؟ جب حضور کی یاد آتی آنکھیں بند کرتے حضور کا دیدار ہو جاتا، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عرض کریں یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرما دیں، آپ دعا کر دیں۔ اگر آپ نے اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دے دی یا رسول اللہ یقیناً آپ کی دعا کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی خطا کو معاف فرمائے گا۔ تو اس کا بیان کہاں پر ہے بولیے، شاید تھک رہے ہیں آپ حضرات، پارہ نمبر 5 میں۔ ایک اور چیز بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے وہ ایمان والے
ہے ہی نہیں. یہ اس کو بھی رب نے پارہ نمبر 5 میں بیان فرمایا. دیکھیے اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کا مطلب یہ ہے اے حبیب تمہارے رب کی قسم. ذرا پیار دیکھیے اللہ کا حضور سے. رب یہ نہیں کہتا اے حبیب کعبے کی قسم, اے حبیب زمین و آسمان کی قسم, اے حبیب عرش و کرسی کی قسم. رب یہ نہیں کہتا, رب کہتا ہے اے حبیب تمہارے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم, اے حبیب تمہارے رب کی قسم. یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں, تمہیں حاکم نہ بنا لیں. اس لیے جب بھی جھگڑا ہونا دو لوگوں کے درمیان تو حضور کا فیصلہ کیا اسے سن لیں. حضور جس کے حق میں فیصلہ فرما لیں آمنا صدقنا کہہ کے آنکھیں اور سر کو جھکا کر اس کو سر خم تسلیم کر لیں, مان لیں. اور اگر کسی نے معاذ اللہ حضور کے فیصلے کا انکار کیا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ حضور کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا پانی کو لے کر یا زمین کو لے کر. وہ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. ہاں یہ پانی پر حق تمہارا ہے, یہ زمین پر حق تمہارا ہے. مسلمان کے حق میں فیصلہ نہ ہوا. وہ تو وہاں سے اٹھ کر کے چلا آیا. جیسے بارگاہ رسول سے باہر آیا اس مسلمان منافق نے کہا, اصل میں وہ منافق تھا, اس نے کہا مجھے حضور کے فیصلے سے اطمینان نہیں ہے, ان سے اچھا فیصلہ تو عمر ابن خطاب کرتے ہیں, عمر ابن خطاب کرتے ہیں, چلو وہاں فیصلہ کرواتے ہیں. اس منافق نے یہ سوچا کہ عمر ابن خطاب تو کافروں سے بہت نفرت کرتے ہیں, یہودی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ مجھے مسلمان جانتے ہیں اور میرے حق میں فیصلہ کریں گے. یہ کہہ کر اس منافق مسلمان نے یہودی کو کہا چلو ہم عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو دونوں حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا بتاؤ کیا شکایت ہے. تو مسلمان نے اپنی پوری بات کہہ سنائی اور یہودی سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا بات ہے. یہودی نے کہا ہم صرف ایک ہی بات کہیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں جھگڑا لے کر کے آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے, امام الانبیاء کی بارگاہ میں گئے تھے اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ آپ کو مسلمان بھائی ہے ماننے کو تیار نہیں اور یہ کہتا ہے کہ عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں. عمر ابن خطاب نے فرمایا ہاں یہ صحیح کہتا ہے کہ عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں, عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں. یہ کہہ کر عمر ابن خطاب گھر کے اندر جاتے ہیں اور تلوار لاتے ہیں اور بغیر کسی چون چرا کے, بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی توقف کے اس منافق کی گردن مار کر کے اسے ختم کرتے ہیں. اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے. نبی کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ عمر کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا ہوا, پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو مارا ہے. خاندان کے لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے فرمایا عمر ایسا کر نہیں سکتا, لیکن پھر بھی اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو بلایا جائے. اس سے پہلے کہ عمر آتے بلبل سدرہ یہی آیت لے کر کے اتر گئے. بلبل سدرہ یہی آیت لے کر کے اتر گئے. کیا آیت؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یا رسول اللہ, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے. تو عمر نے جس کو قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق اور کافر کو قتل کیا ہے. اس کو بھی رب نے کہاں بیان کیا ہے؟ پارہ نمبر بولیے. اور ایک بات سنیں گے انشاءاللہ. آج ہم لوگ زیادہ تر سب کی باتوں کو رسپانس دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, ایم ایل اے کی باتوں کو, امیر کے باتوں کو, ڈاکٹر کی باتوں کو, ہیرو اور ہیروئن کی باتوں کو, ان کے کیریکٹر کو سب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آج ہمارا عمل نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہیں ہے الا ماشاءاللہ. لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہیں, اللہ کے احکام بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, رسول کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ کی اطاعت کرے, اللہ تبارک و تعالی ان کو صدیقین, شہداء, صالحین اور انبیاء کا پڑوس عطا فرمائے گا, ان کا ساتھی انہیں عطا فرمائے گا. اور خود اللہ کہتا ہے یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں, یہ کتنے اچھے ساتھی اور دوست ہیں. دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
اللہ کہتا ہے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اگر آپ اللہ کے فرامین پر عمل کرو گے، نبی کی باتوں پر عمل کرو گے، نبی کی شریعت پر عمل کرو گے، نبی کی سنت پر عمل کرو گے، تو آپ کو اللہ کن کا دوست بنائے گا؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. اور اللہ خود ہی کہتا ہے یہ کتنے اچھے دوست ہیں. چاہیں گے نا؟ بولیے قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے؟ انبیاء کے ساتھ نا، شہداء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ نا، ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا داروں کے ساتھ؟ ان کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے نا. تو اگر ان کی دوستی چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے اور ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو ان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. یہ خوشخبری اللہ نے کون سے پارے میں بیان فرمائی ہے؟ پارہ نمبر 5 میں. بولیے کون سے پارے میں؟ پارہ نمبر 5. اور ایک آخری بات، بہت ساری چیزوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اس 5ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. میں قلت وقت کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. ایک آخری بات تاکہ آپ کو مسئلہ بھی معلوم پڑ جائے. ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سفر نہیں کرتا ہوگا. ہر کوئی سفر کرتا ہے. کوئی بمبئی کا سفر کرتا ہے، کوئی دبئی کا سفر کرتا ہے، کوئی سعودی کا سفر کرتا ہے، کوئی امریکہ کا سفر کرتا ہے، کوئی پونا اور گوا گجرات کا سفر کرتا ہے. سفر سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے. لوگ جو ہے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا، ایک زمین سے دوسری زمین کا، ایک ملک سے دوسرے ملک کا، ایک خطے سے دوسرے خطے کا سفر کرتے ہیں. اب سفر میں ہمیں نماز کتنی پڑھنی ہے نا؟ کتنی نماز پڑھنی ہے نا؟ اور قصر کرنی ہے. اس کا بھی ذکر اللہ نے پارہ نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے. کہاں بیان فرمایا ہے؟ پارہ نمبر 5 میں بیان فرمایا. اللہ کہتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. جس کا مطلب یہ ہے، اللہ کہتا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہاں اس آیت سے ہمارے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، جب کبھی آپ سفر کریں تو اللہ نے آپ پر یہ انعام فرمایا ہے اور یہ آسانی پیدا فرمائی ہے کہ آپ نمازوں میں قصر کریں. یعنی 4 کے بجائے 2 رکعت آپ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ جیسے فجر میں 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھیں، ظہر میں 12 ہے تو صرف 2 پڑھیں، عصر میں 8 ہے تو صرف 2 پڑھیں، مغرب میں 7 ہے تو صرف 3 پڑھیں، عشاء میں 17 ہے تو صرف 5 پڑھیں. ٹھیک ہے؟ سنتوں میں قصر نہیں ہے. سنتوں میں قصر نہیں ہے. سنتیں پڑھنا چاہے تو پوری پڑھیں ورنہ معاف ہیں. اچھا، آدمی مسافر کب ہوگا؟ ایسا نہیں کہ میں ہبلی سے دھاروڑ چلا گیا تو مسافر ہوا، یا میں ہبلی سے کتر گیا تو مسافر ہو گیا، یا ایسا نہیں کہ میں یہاں ہبلی سے تڑس چلا گیا تو میں مسافر ہو گیا. بلکہ مسافر ہونے کے لیے 3 رات اور 3 دن کا سفر ہونی چاہیے جانور کے ذریعے سے، جو درمیانی درجے میں چلتا ہو تو آدمی مسافر کہلاتا ہے. اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ آدمی مسافر کہلائے گا. مثال کے طور پر یہاں سے بیلگام اگر 92 کلومیٹر ہے، کوئی یہاں سے بیلگام جاتا ہے اور وہاں جا کر کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، یعنی 2 ہی رکعت پڑھے گا اور پھر واپس اپنے گاؤں میں آ جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا. اچھا، 3 دن کے یا 3 رات کے مسافت کو کسی نے 1 گھنٹے میں طے کر لیا. مثال کے طور پر اگر آپ جانور کے ذریعے سے سفر کریں گے ممبئی کا تو ہفتہ لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ فلائٹ کے ذریعے سفر کریں گے تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو اب مسافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسافر ہوگا. اب مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ جب تک وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا اس کا ارادہ نہ ہو، 15 دن یا اس کے اندر رکنے کا اس کا اگر ارادہ ہو تو وہ قصر کرے گا. 15 دن یا اس سے زیادہ وہ رکنے کا ارادہ ہے اس کا بمبئی میں تو اب وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری 4 رکعت نماز پڑھے گا، وہ مقیم کہلائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ 15 دن یا اس سے زیادہ رکتا ہے تو مقیم ہے، 15 دن یا اس کے اندر رکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مسافر قصر کرے گا. وہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھے گا. ایک مسئلہ، اگر وہاں کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے تو پوری پڑھے گا. وہاں کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے تو پوری پڑھے گا.
اور اگر تنہا پڑھتا ہے تو 2 کر کے پڑھے گا. اچھا بمبئی میں 2 دن رہا, نماز نہیں پڑھا, یہاں آ گیا, اب تو اپنے شہر میں آ گیا نا, اب اس کی قضا کرنا چاہتا ہے جو بمبئی میں نہیں پڑھا ہے اپنے گاؤں میں, تو کیا کرے گا؟ 2 ہی پڑھے گا. وہ کیا کرے گا؟ 2 ہی پڑھے گا. اور 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا, 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ سفر میں آسانی کے لیے اللہ نے ہم پر جو نا وہ احسان فرمایا ہے, اور 4 کی بجائے اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اگر ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم کیا 4 پڑھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تحفہ ہے, اسے قبول کر لو. تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے, اسے قبول کر لو. اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا اگر کوئی 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 ہی پڑھے. کیا کرے؟ 2 ہی پڑھے. اچھا بمبئی سے کوئی بڑے مولانا حضرت یہاں آ گئے تو مسافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا حکم ہے؟ وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے, اب باقی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہم ادا کر لیں گے, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار صرف کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ سفر کے جو مسائل ہیں, نماز میں جو قصر کرنے کا جو حکم ہے, اس کو اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ بولیے, پارہ نمبر 5 میں. ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کیا عطا فرمائی ہے؟ فضیلت عطا فرمائی ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے عورتوں پر فوقیت رکھتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے نبوت صرف مردوں میں رہی ہے, عورتوں میں کوئی عورت نبی نہیں بنی ہے. رسالت صرف مردوں میں رہی ہے, اور خلافت صرف مردوں میں رہی ہے. اسی طرح امامت کبریٰ ہو یا امامت صغریٰ ہو, مردوں میں رہی ہے. اسی طریقے سے حدود, قصاص وغیرہ کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر مرد کو افضلیت کا مقام حاصل ہے عورت پر. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کروں, جن سے مرد جن سے عورت سے, یعنی مجموعی طور پر مرد عورت سے افضل ہے, ورنہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مردوں سے بہت آگے ہیں. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی زبردست عالمہ اور فاضلہ اور مفتیہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں جو صحابیہ بنی, تو بہت سارے عورتوں سے وہ بہت اونچا مقام ان کا ہے. غیر صحابیہ جو عورتیں ہیں, جو مرد ہیں, وہ ان سے بہت افضل ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کہیں مردوں سے افضل ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ مجموعی طور پر, کلی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. نبوت مردوں میں رہی ہے, اور رسالت نبوت مردوں میں رہی ہے, خلافت مردوں میں رہی ہے, امامت کبریٰ مردوں میں رہی ہے, امامت صغریٰ مردوں میں رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا, بہت ساری جگہوں پر عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر حدود اور قصاص میں, یعنی حد جاری کرنے میں اور بدلہ دینے کے لیے گواہ کا جو ہونا چاہیے وہ صرف مرد ہونی چاہیے, عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. صرف چند ہی جگہ عورت کی گواہی کا اعتبار ہے, ورنہ مرد ہی کی گواہی کا اعتبار ہے. اس اعتبار سے اور کہیں وجوہات کی بنیاد پر مرد کو افضلیت کا مقام حاصل ہے عورتوں پر. کس پر؟ عورتوں پر. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. یاد ہو گیا شاید آپ کو ہمارا یہ سبق, ہے نا. بڑے چیزوں سے بچیں گے تو چھوٹے گناہ اللہ معاف کر کے عزت کا مقام عطا فرمائے گا. کون سے پارے میں؟ بولیے. مرد عورت سے افضل ہے, کون سے پارے میں ہے؟ 5. ریاکاری کی مذمت کون سے پارے میں ہے؟ 5. بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر گناہوں کو معاف کرانے کا ذکر کون سے پارے میں ہے؟ حالت سفر میں نماز میں قصر کرنے کا بیان کون سے پارے میں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کن کا دوست بنایا جائے گا, یہ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 5. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کا بیان پارہ نمبر 5 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بار بار ادب کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.